آج ہم فوجداری وکالت کے سلسلے کا اہم لیکچر کریں گے، شناخت پریڈ کہ شناخت پریڈ کیسے کی جاتی ہے۔ میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ہم نے اپنے 40 سال کی وکالت کے نتیجے میں فوجداری وکالت میں کن کن اہم موضوعات کی، کن کن ٹاپکس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے سلسلے کا ایک لیکچرز کی سیریز شروع کی ہے، اور آج اس سلسلے کی 10ویں قسط ہے۔ تو اگر آپ یہ تمام ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھ لیں تو آپ ایک بڑے کامیاب فوجداری وکیل بن سکتے ہیں، اور آپ کو بہت کامیاب وکیل بننے میں آپ کو وکالت میں اس سے مدد ملے گی۔ شناخت پریڈ کب کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جب ایف آئی آر میں بعض اوقات اکثر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں ملزمان کی تفصیل بتائی ہوئی ہوتی ہے، تو نامزد ہوتے ہیں ملزمان، ان کا تمام کوائف بتائے ہوتے ہیں، ان کا نام، ولدیت وغیرہ لکھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گواہان ان کو جانتے ہیں پہلے سے۔ تو ایسی صورت میں جب ملزمان کے کوائف پتہ ہوں، ان کے بارے میں سب تفصیلات موجود ہو، تو شناخت پریڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شناخت پریڈ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب گواہان یا مستغیث، انفارمنٹ، جس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، اگر وہ ملزمان کو نہیں جانتا، نامعلوم ملزمان ہے، تو پھر وہ ان کا حلیہ لکھواتا ہے، لکھوانا لازم ہے۔ اگر حلیہ نہیں لکھواتا تو ایف آئی آر ڈاؤٹ فل ہو جائے گی۔ وہ حلیہ لکھوائے گا، اگر ایک ملزم ہے تو اس کا رنگ یہ تھا، اس کا قد اتنا تھا، اس کی جسامت ایسے تھی، اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح چلتا تھا، لنگڑا تھا، کوئی اس کا خصوصی نشان، بہنگا تھا، اندھا تھا۔ اندھا تو وقوع جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کر سکتا ہے۔ مطلب وہ ملزم کے بارے میں تمام حلیہ بتائے گا۔ حلیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، حلیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا قد کیسا تھا، بالوں کا رنگ کیسا تھا، اس کے چمڑی کا رنگ گورا تھا، کالا تھا، سانولا تھا، پکے رنگ کا تھا، یہ تمام تفصیلات وہ بتائے گا۔ گواہان پہ بھی اس طرح واجب ہے کہ وہ اپنے بیان میں یہ تمام تفصیلات لکھوائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس اب دو طریقوں سے ملزم کو پکڑتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ملزم کسی اور کیس میں پکڑے گئے، جیسے پولیس کی واردات ہے، طریقہ کار ہے، کسی اور کیس میں پکڑے گئے اور اس کیس میں انہوں نے اقبال جرم کیا کہ ہم نے تو وہ فلاں قتل کبھی کیا تھا، پھر پولیس ان کو اس قتل کے کیس میں گرفتار کر لیتی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنے طور پہ خفیہ پتہ جوئی کرتی ہے، اور شک کی بنیاد پر گواہوں کی نشاندہی پر نہیں، شک کی بنیاد پر ملزموں کو پکڑتی ہے اور ان کو پھر جیل۔ اب ملزم گرفتار ہو گئے، بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے تو نامعلوم لکھوا دیا، بعد میں گواہان کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے طور پہ پتہ جوئی کی ہے، ہمارا ملزم جو ہے وہ فلاں فلاں بندہ ہے۔ تو اب انہوں نے تو ملزم کی ڈیٹیل بتا دی، تو اب شناخت پریڈ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پولیس جو ہے، کیونکہ ایف آئی آر میں نامعلوم تھے، اس لیے پولیس جو ہے ان کی پھر بھی شناخت پریڈ کراتی ہے۔ اس شناخت پریڈ کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ گواہان نے آپ کو سورس بتا دیا ہے، انہوں نے دیکھ چکی ہیں۔ تو شناخت پریڈ کا مطلب یہ ہے کہ پرچہ درج ہونے کے بعد گواہان نے اور مستغیث نے ملزم کو نہیں دیکھا، نہیں شناخت کیا، تو جیسے ہی ملزم گرفتار ہوں گے ان کو فوری طور پر جیل بھیجا جائے گا، ان کو تھانے نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن پولیس کیا کرتی ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے، تو ایک دن تو رکھتی ہے۔ مجسٹریٹ حضرات بھی ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، اور عدالتوں میں اس لیے شناخت پریڈ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے آج رات، فرض کریں آج رات 12 بجے ملزموں کو پکڑا، تو اگلے رات 12 بجے تک تو وہ رکھ سکتی ہے، تو وہ پوری رات رکھا، پورا دن۔ اگر شام کو 4 بجے پکڑا تو اگلے دن جا کے 11-12 بجے وہ پولیس کے پاس پیش ہوئے، تو آج شام 4 بجے سے لے کے اگلے دن 12-1 بجے تک تو وہ تھانے کی حوالات میں رہا۔ حوالاتی بھی دیکھتے تھے، اور گواہوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، کوئی بھی تھانے کا اہلکار بتا سکتا ہے گواہوں کو کہ یار تمہارے کیس کے ملزم پکڑے گئے ہیں، تو وہ کسی بھی بہانے آ کے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور پریکٹیکل بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گواہوں کو کئی بار دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ ملزم ہے، جیل میں جب شناخت پریڈ ہو تو ان کو شناخت کر لینا۔ چلیں، ان کو گرفتار کر کے فوراً ان کو بغیر شناخت پریڈ ان کو جیل بھیج دیتے ہیں۔
कोई बरामदगी नहीं करते, कोई तफ्तीश नहीं करते, फौरन भेजना चाहिए जेल। अब वो जेल चला गया। फिर उसके बाद फिर इलाका मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड की कोई डेट मुकर्रर करते हैं। वो डेट मुकर्रर की, उस डेट पे AIO जो है वो गवाहों को इन्फॉर्म कर देता है कि आप लोग जेल पहुंच जाना। गवाह पहुंच जाते हैं जेल, तो जेल के अंदर वो उससे मिलते जुलते हुलिये के 8 बंदे और उसके साथ टोटल 8 बिठाते हैं, और बाकी के साथ उसी मुलजिम के मिलते जुलते हुलिये के बंदे बिठाएंगे। और कानून ये है कि अगर एक मुलजिम है तो उसकी अकेले की शनाख्त परेड, अगर एक से ज्यादा मुलजिम है तो पहले एक मुलजिम की शनाख्त परेड कराएंगे और उसके बाद दूसरे मुलजिम की शनाख्त परेड कराएंगे। लेकिन पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब करते क्या है, 3 है तो उन्होंने कहा 8 से 24 बंदे रखने हैं ना, तो 3 तो मुलजिम हो गए और बाकी जो है वो 21 जो है वो हवालाती जेल वाले इकट्ठे दे देते हैं। सारे मुलजिमों, तीनों मुलजिमों को, 24 बंदों को 3 लाइनों में बिठा देते हैं कि लाइन नंबर 1 में एक मुलजिम बैठा है भाई, लाइन नंबर 2 में दूसरा बैठा है, लाइन नंबर 3 में 8-8 की 3 कतारें। उन्हें कहते हैं जी शनाख्त करो। वो पहले लाइन में जाता है, मुलजिम को शनाख्त करके उसके सर पे हाथ रख देता है, दूसरे मुलजिम कतार में जाता है, वहां मुलजिम को देख के, और इस तरह तीसरी। तो ये हो गई ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन परेड। कानून इसके खिलाफ है। अदालतें कहती हैं नहीं, ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन परेड की अहमियत नहीं है, तो अलग अलग होनी चाहिए तीनों मुलजिमों की, और बारी बारी गवाहों को सबको बुला के मुलजिम को। और फिर मुलजिम गवाह जब मुलजिम के सर पे हाथ रखता है तो फिर वो साथ ये भी बताता है कि इस मुलजिम ने क्या किया था वो कुएं के वक्त। अगर वो ये बात नहीं बताता तो मुशकूक है, डिफेक्ट आ जाता है। तो अगर इस मुलजिम ने छुरी मारी थी, फलां मुलजिम ने पिस्तौल से फायर किया था, फलां मुलजिम ने जो भी उन्होंने मुलजिम ने मौके पे किया था वो बताना पड़ता है। तो ये शनाख्त परेड मजिस्ट्रेट तमाम कार्रवाई लिखता है, और फिर शनाख्त परेड के बाद और शुरू में भी वो मुलजिम का एतराज लिखता है। और जब शनाख्त परेड करके चला जाता है गवाह, उसके बाद भी उससे पूछता है कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। वो कहता है जी इन्होंने तो मुझे 6 दिन थाने रखा था और रोज आके जो है ये गवाह मुझे देखते थे। तो वो फिर ऑब्जेक्शन, वो बहरहाल इलाका मजिस्ट्रेट फिर क्या करता है, जिसने शनाख्त परेड करवाई थी वो मजिस्ट्रेट पूरी प्रोसीडिंग को तहरीरी शक्ल में लिखता है, फिर वो नीचे उसका अपना सर्टिफिकेट लिखता है। अब इस शनाख्त परेड को किसी गवाहों की जरूरत नहीं कि जेल के एहलकार या कोई प्राइवेट विटनेसेस की कुछ शनाख्त की गवाही दें, नहीं, ये गवाही सरकारी अफसर है, मतलब ये एक जुडिशियल अफसर है मजिस्ट्रेट, तो इसलिए ये उसका सर्टिफिकेट देगा कि मेरी निगरानी में मैंने ये शनाख्त परेड की, और उसको फिर सील करके ट्रायल कोर्ट को भिजवा देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।